بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونین میں موجود اپنے حاضرین کو شدت پسندی مخالف اپنے خیالات سے مو لیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس موقف کو دہرایا کہ شدت پسند پاکستان میں ہوں یا باقی دنیا میں ان کو شکست ہونی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے پورٹریٹ سے سجے اس ہال میں شرکت تو نوجوان مصنفہ ساریہ بے نظیر کی کتاب کی لانچنگ کی تقریب میں کرنے آئے تھے، لیکن ان کے خطاب کا مرکز بے نظیر بھٹو کی شدت پسندی کے خلاف بلا خوف جدوجہد تھا۔ آکسفورڈ یونین کے اس چیمبر میں آج اس کتاب کی مہورت ہو رہی ہے۔ یہاں پر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی تصویر آویزہ ہے، وہ یہاں پہ تقاریر کرتی رہی ہیں اپنے طالب علمی کے زمانے میں۔ آج ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری جو کہ ان کے سیاسی وارث ہیں، وہ بھی یہاں خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری آج جس پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اسے کئی مسائل کا سامنا ہے، کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی اپنی شخصیت اور ان کی قیادت کے بارے میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج بلاول بھٹو زرداری کو سندھ میں حکومت کی کارکردگی ثابت کرنا ہے، جو پچھلے 6 برسوں سے صوبے میں اقتدار میں رہنے کے باوجود خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے سندھ کے صحرائے تھر میں قحط، سوکھے اور بھوک کا غلبہ ہے۔ 40 سے زیادہ بچوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری BBC اردو کے تھر سے متعلق سوالوں کے جواب دینے سے کتراتے رہے، اور بالآخر انہوں نے جواب دیا بھی تو ساری ذمہ داری غربت پر ڈال دی۔ Thar is a manifestation of one of the many issues that plague Pakistan. Unfortunately, تھر ایک علامت ہے پاکستان کو لاحق بے شمار مسائل میں سے ایک کی۔ بدقسمتی سے میڈیا کے بعض لوگ ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو تھر میں ہو رہا ہے وہ منفرد مسئلہ ہے، جس کی وجہ پچھلے وزرائے صحت کی نااہلی اور کرپشن ہے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ عوام کی حکومت اور جماعت وہ واحد جماعت ہے جس نے اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے۔ روٹی کپ پر مکان is our founding principle. انشاءاللہ اگلی نسل غربت ختم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ Generation will be the ones to eradicate poverty from Pakistan. پاکستان بلا شبہ شدت پسندی کے نرغے میں ہے اور اس کے خلاف لڑائی اولین حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس لڑائی سے متعلق بیان بازی کسی بھی حکومت کو اس کے بنیادی کام یعنی عوام کو تعلیم، صحت، خوراک اور سلامتی فراہم کرنے سے مستثنیٰ نہیں کر سکتی۔ جاوید سومرو، BBC نیوز، آکسفورڈ۔